بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکہ مکرمہ میں ایک حسین و جمیل عورت رہتی تھی جسے اپنے حسن پر بڑا ناز تھا۔ ایک دن اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو اسے اپنی شکل و صورت بہت اچھی لگی۔ اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ بھلا کیا کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے جو اس چہرے کو دیکھے اور فتنے میں نہ پڑ جائے؟ شوہر نے کہا ہاں، ایک شخص ہے۔ عورت نے کہا وہ کون ہو سکتا ہے؟ شوہر نے کہا وہ عبید بن عمیر ہیں۔ عورت نے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا امتحان لینا چاہتی ہوں۔ شوہر نے کہا کہ میری طرف سے اجازت ہے۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کے قاضی اور معروف فقیہ تھے۔ ان کے والد عمیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں۔ حضرت عبید خود تابعی ہیں اور ابو عاصم ان کی کنیت ہے۔ آپ کے تقوی، واعظ اور تقریر کا بڑا چرچا تھا۔ چنانچہ وہ عورت حرم شریف میں حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں گئی، گویا فتویٰ طلب کرنا چاہتی ہو۔ عبید بن عمیر اس کا سوال سننے مسجد کے ایک گوشے میں تشریف لائے۔ عورت نے ان کے سامنے چاند جیسے مکھڑے سے نقاب ہٹا دیا۔ عبید بن عمیر بولے، خدا کی بندی، چہرہ ڈھانپ لیجئے اور خدا سے ڈریے۔ عورت کہنے لگی، میں آپ کو دل دے بیٹھی ہوں۔ اچھا، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ مجھے ٹھیک ٹھیک جواب دیجئے، تب میں آپ کے متعلق سوچوں گا۔ جی کہیے، میں آپ کی ہر بات کا ٹھیک ٹھیک جواب دوں گی۔ اچھا یہ بتائیے کہ ملک الموت آپ کی روح قبض کرنے آ پہنچے تو کیا آپ کو اچھا لگے گا کہ میں نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہوتی؟ خدا کی قسم نہیں، عورت نے کانپ کر کہا۔ آپ وفات پا جاتی، آپ کو قبر میں دفن کر دیا جاتا، منکر نکیر آتے ہیں، آپ کو سوال جواب کے لیے اٹھاتے ہیں۔ کیا آپ کو پسند آئے گا کہ میں آپ کی طرح سے بدکاری کی دعوت قبول کر چکا ہوتا؟ بخدا نہیں۔ عورت نے گھبرا کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اچھا، لوگوں کو ان کے اعمال نامے تھمائے جا رہے ہوں، آپ ہی قطار میں کھڑی ہوں، کچھ پتہ نہ ہو کہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں میں؟ کیا آپ چاہیں گی کہ میں آپ کے ساتھ منہ کالا کر چکا ہوتا؟ عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے تابڑتوڑ حملے جاری تھے۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ عورت نے سسکی بھری، تصور کیجئے کہ آپ پل صراط سے گزرنے جا رہی ہیں، معلوم نہیں گزر پائیں گی یا نہیں۔ کیا آپ کو یہ بات پسند آئے گی کہ میں آپ کی آبرو ریزی کر چکا ہوتا؟ نہیں، بخدا نہیں۔ عورت نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ ذرا سوچئے تو آپ حساب کتاب دینے خدا کے حضور دست بدستہ کھڑی ہوں، حق تعالیٰ نے آپ سے ساری عمر کا حساب مانگا ہو تو آپ بہتر محسوس کریں گی کہ میں نے آپ کی بات مان لی ہوتی۔ نہیں نہیں، بس کیجئے، خدا کے لیے بس کیجئے۔ عورت ہار مان کر منت سماجت پر اتر آتی۔ عبید بن عمیر نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، پھر اے خدا کی بندی، خدا سے ڈریے۔ خدا نے آپ کو حسن و جمال کی جو نعمت بخشی ہے اس کی بے حرمتی نہ کیجئے۔ جائیے، خدا سے معافی مانگیے۔ وہ عورت گھر واپس گئی۔ شوہر نے پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ بولی، ہم تم بے فائدہ زندگی گزار رہے ہیں
لوگ عبادت میں مشغول آخرت کی تیاری کر رہے ہیں اور ہم تم بے خبر لہو و لعب میں پڑے ہیں۔ دونوں میاں بیوی اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو گئے اور بقیہ عمر صوم صلاۃ اور عبادت و ریاضت میں گزار دی۔ آئیے ہم بھی ہر کام سے پہلے اللہ رب العزت کا دھیان رکھنے کی کوشش کر دیں۔ یقین کیجئے اسی دھیان کو تقویٰ کہتے ہیں اور ایسے ہی متقیوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا من المتقین، آمین یا رب العالمین۔